بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. انتہائی عزت اور احترام کے لائق ناظرین اور سامعین گرامی قدر، ہمارے معاشرہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالہ سے اور زکوٰۃ کے حکم کے حوالہ سے خاصی زیادہ سستی، کوتاہی اور لاپرواہی اور غفلت پائی جاتی ہے. کافی سارے لوگ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو بندہ مسلمان کا مسلمان رہتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دین میں 4 ارکان اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور شہادتین کا اقرار ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ دین پتہ نہیں کون سا ہے اور کس ہستی پہ نازل ہوا ہے اور کس اللہ عز و جل نے جو ہے وہ کس پہ اتارا ہے. جو دین سید الانبیاء، امام الہدیٰ اور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اترا ہے، اس کے تو 5 ارکان ہیں. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، جو وحی کے بغیر نہیں بولتی، اس سے آپ نے ہمیں مطلع فرمایا ہے. صحیح بخاری بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد تو 5 ارکان پر رکھی گئی ہے. ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے. تو لفظ زکوٰۃ، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو پاک و صاف کرنا. تو زکوٰۃ جب بندہ ادا کرتا ہے اپنے مال کی، تو اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے. اس کا مال جتنی بھی میل کچیل، کمی کوتاہی، سستی، کاہلی، اس میں کئی چیزیں بحیثیت انسان اور بشر ہونے کے، جب انسان مال کماتا ہے، کسب کرتا ہے، تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. بحیثیت انسان ہونے کے چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہیں. جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ ساری کمی کوتاہی جو مال کے اندر ہوتی ہیں، وہ مال اس کا پاک ہو جاتا ہے اور خود بھی وہ گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے پاک ہو جاتا ہے. تو اسی معنی کو بیان کیا ہے اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان گرامی میں، جو سورہ توبہ آیت 103 میں جو میں نے آغاز میں پڑھی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان جو صاحب نصاب ہیں، ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ وصول کریں. زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تطہرہم، وہ صدقہ، وہ زکوٰۃ جو آپ ان کے مالوں سے لیں گے، وہ ان لوگوں کو پاک کر دے گی. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور وہ زکوٰۃ جو آپ ان کے مالوں سے لیں گے، وہ یہاں تزکی اور تطہر 2 لفظ استعمال ہوئے. عموماً جو طہارت ہے یہ ظاہری جو پاکیزگی ہے
اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. جسم کو پاک کرنا، کپڑوں کو پاک کرنا، جگہ کو پاک کرنا، اس طرح کی جو طہارت ہے اس پہ لفظ یعنی پاکیزگی جو ہوتی ہے اس کے لیے طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور تزکیہ، اور یہ جو تزکیہ ہے اس کا جو اطلاق ہے وہ ایک روحانی پاکیزگی یعنی مانوی پاکیزگی. تو دو طرح کی پاکیزگی جو ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا اس کو حاصل ہوتی ہے. تو لفظ زکوٰۃ کی جو مناسبت جو معنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا یہاں اس کو بیان فرمایا. اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا رکن ہے. قرآن مجید میں بھی اس کو بارہا بار اس کا ذکر دہرایا گیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سینکڑوں بار. تو یہ زکوٰۃ رکن اسلام ہے. اور رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز ختم ہو، اگر وہ نہ ہو تو وہ چیز ختم ہو جائے. جس چیز پر کسی دوسری چیز کا وجود منحصر ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے، اگر وہ چیز ختم ہو گئی تو وہ چیز بھی ختم. تو یہ رکن اسلام ہے. گویا زکوٰۃ اگر انسان جان بوجھ کر صاحب نصاب ہو کر علم ہو کر ادا نہیں کرتا تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ جب تک 5 رکن اسلام جو ہیں ارکان اسلام کو مکمل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. اور حدیث آپ نے سن لیا کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور آپ تھوڑا سا اس طرف آ جائیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد خلافت سنبھالی ہے، کچھ نئے مسلمان دور دراز قبائل کچھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم باقی سارا اسلام مانیں گے، عمل بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ دیں گے نہیں. اپنے مالوں کی زکوٰۃ انہوں نے روک لی. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ارشاد فرمایا؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ جس شخص نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، نماز کو رکن اسلام سمجھا، اس کو ادا کیا، اور زکوٰۃ کو وہ ادا نہیں کرے گا تو میں اس کے خلاف لڑوں گا، تلوار نکال کر لڑوں گا، قتال کروں گا. آپ کے علم میں ہے کہ مسلمان کی تلوار کسی مسلمان کے خلاف نہیں اٹھ سکتی اور نہ ہی مسلمان کو اجازت ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ میں ان کے خلاف لڑوں گا تلوار لے کر. تو ایسے لوگ پھر کیا ہوئے؟ اور تھوڑی دیر میں یہاں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا، اللہ کے امیر المومنین، کیا خلیفۃ رسول اللہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو آپ ان کے خلاف کیسے لڑیں گے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کرنے والے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لو منعونی اقالا، اور بعض روایت میں عناقا یا عناقا کانوا یعدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ، کہ اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی یا بکری کا ایک بچہ وہ زکوٰۃ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے وہ روکیں گے، میں اس کے روکنے پر ان سے لڑوں گا. اس لیے کہ نماز بھی رکن اسلام ہے، زکوٰۃ بھی رکن اسلام ہے. یہ دونوں کو رکن نہیں سمجھتا، نماز کو رکن سمجھتا ہے اور زکوٰۃ کو نہیں سمجھتا، وہ بندہ مسلمان. اور پھر آخر کار صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا. 1.25 لاکھ 1,14,000 یا 24 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا اتفاق ہو گیا. اور پھر مانعین زکوٰۃ کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ رسول اللہ اور خلیفۃہ بلا فصل اور خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ لشکر ترتیب دے کے زکوٰۃ روک لینے نہ ادا کرنے والوں کے خلاف مسلمان اور صحابہ کرام کو بھیجا ہے. کہا ان سے نیگوشیشن کریں، مذاکرات کریں، اگر وہ زکوٰۃ دینے پہ آمادہ ہو جائیں پھر ان کے خلاف تلوار استعمال نہیں کرنی، لیکن اگر وہ آمادہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف قتال کیا جائے گا اس وقت تک، یہ جب تک وہ زکوٰۃ دینے پہ آمادہ نہیں ہو جاتے.
تو میرے بھائی یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا کافر ہے، اس لیے کہ کافر کے خلاف لشکر بھیجا جاتا ہے، تلوار اس کے خلاف لڑا جاتا ہے، کسی مسلمان کے خلاف لشکر کشی نہیں کی جاتی اور کسی مسلمان کے خلاف تلوار نیام سے باہر نہیں آتی۔ تو اتنی سی گزارش میں اپنے برادران اسلام سے انتہائی ادب سے کروں گا۔ یہ مال اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 1000 روپیہ عطا فرمایا ہے تو اس میں سے آپ کو 25 روپے اگر دینے پڑ جائیں، میرا خیال ہے مشکل نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی جس ہستی نے آپ کو 1000 روپے عطا کر دیا ہے، اگر 25 روپے آپ اس کے رستے میں ادا کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ بڑھے گا، مال بڑھے گا۔ اور یہ آگے آ کر اس کو انشاءاللہ اس موضوع کو جب مکمل کریں گے تو زکوٰۃ کے فوائد بیان کریں گے تو اس میں اس کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ تو زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ضمانت اور گارنٹی فراہم کی گئی ہے۔ اس لیے یہ نقطہ بنیادی طور پر ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، مسلک اس کا کوئی بھی ہو، سکول آف تھاٹ وہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، جب تک وہ 5 ارکان اسلام کو ارکان اسلام نہیں سمجھتا اور ان 5 پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتا اپنے اپنے وقت اور اپنی اپنی شرائط کے مطابق، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور کوئی شخص بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی بھی کسی بھی سکول آف تھاٹ سے جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے کہ میرا فلاں سکول آف تھاٹ سے تعلق ہے لہذا میری زکوٰۃ جو ہے وہ نہ کاٹی جائے، وہ زکوٰۃ نہ، وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے مستثنا قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا۔ ہاں جو صاحب نصاب نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ دینا یہ رکن اسلام ہے، یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ لازماً اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں، اللہ خوش ہوں گے، ان کے مال پاک ہو جائیں گے، ان کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے گا اور ان کے مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس میں برکت فرما دیں گے اور بڑھا چڑھا کے اس میں اضافہ فرما دیں گے، بڑھ جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنیادی طور پر جو زکوٰۃ کا حکم ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے اور اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔